اس امت کے وہ کون لوگ ہیں جو چاہیں کریں پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ، ذلک هو الفضل الکبیر۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے کہ اس امت کے وہ لوگ کون ہیں جو بھی عمل کریں، جو چاہے کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل۔ وہ کون سے ایسے کام ہوگا اس کا جس کے وجہ سے وہ بندے اللہ کو محبوب ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے؟ ہمارا دلیل قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم اس کو کھول کھول کے جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات ہو وہ بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے، چن لیتا ہے۔ جس کو چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کا وارث بناتا ہے، اس کو کتاب کا علم دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ اور علم دیتا ہے۔ وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چن لے، پسند کرے۔ جیسے کہ دنیا میں بادشاہ ہوتا ہے یا کوئی آفیسوں میں جو آفیسر ہوتے ہیں، وہ کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اس کا اصول ہوتا ہے کہ 8 بجے ڈیوٹی کا ٹائم ہے، سارے بندے 8 بجے آتے ہیں، لیکن جو آفیسر جس کو پسند کرتا ہے چن لیتا ہے، وہ 10 بجے آتا ہے، 12 بجے، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو پسند کر کے رکھا ہے۔ وہ اس کا خاص بندہ ہے، وہ اس کا خاص، اس میں ایسی کوئی خاصیت ہے جس کے وجہ سے اس نے اس کو پسند کر کے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے میں نے کچھ بندوں کو پسند کیا ہے، چن لیا ہے، پھر میں نے چننے کے بعد کیا کیا ہے، اس کو کتاب کا وارث بنایا۔ کیونکہ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کرام کوئی بھی وراثت میں نہیں چھوڑ دیتے سوائے علم۔ عالم جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ تو جو علم والے حقیقی ہوتے ہیں، سچے علم والے ہوتے ہیں، وہ اس مشن کو، وارث کا مقصد ہے کہ اس مشن کو آگے تک پہنچانا جو مشن اللہ کے پیغمبر اس سرزمین پر لے کر آئے۔ وہ مشن جو صحابہ کرام نے لوگوں تک پہنچائی، وہ مشن جس کو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے زمین تک پہنچائی، وہ مشن جس کو نیک صالحوں ولیوں نے جس مشن کو اس زمین تک لوگوں تک پہنچایا، اس مشن کو چلانے والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. اللہ تعالیٰ ان کے 3 ٹولے بتا رہے ہیں. فمنهم ظالم لنفسه، ایسے بندے جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں دوسرا وہ ٹولہ جو ملے جلے نیکی بھی کرے گناہ کا کام بھی، ان سے گناہ بھی ہو جائے نیکی بھی ہو جائے، دونوں مل جول کے کرتے. تیسرا سابقٌ فی الخیرات، بإذن اللہ کے حکم سے بہت آگے بڑھنے والا، نیکی میں بہت تیز، نیکی کے کاموں میں اتنا تیز کہ کوئی بھی نیکی کا کام ان سے چھوٹ نہیں جاتا تھا، جیسے صحابہ کرام تھے. ایسے نیکی کرنے میں حریص تھے کہ ایک بندہ جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے. حالانکہ سارے کے سارے جنتی تھے. لوگوں نے کہا اس میں کون سی بات ہے جس کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جنتی ہے. سارے کے سارے ان کے پیچھے لگے. ایک بندہ تو 3 دن تک رات کو اس کے پاس جا کر اس کے گھر پہ ٹھہرتا تھا، مسافر بن کے اور مہمان بن کے اس کے پاس ٹھہرتا تھا. جن دن کو سارا دن اس کے پیچھے ہوتا تھا. 3 دن کے بعد اس نے کہا یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بشارت دی ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے. میں تیرے پیچھے 3 دن سے ہوں، لیکن میں نے تم میں سے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو مجھ میں نہیں ہے. تو وہ کون سی چھپی ہوئی چیز تم میں ہے مجھے بتاؤ میرے دوست. اس نے کہا یار ایسی تو کوئی بھی نہیں. ہاں ایک چیز ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی ناراض تو نہیں ہوا، کسی کو میں نے دکھ تو نہیں دیا، کسی کو درد تو نہیں دیا، کوئی میرے وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں آیا. جب مجھے پتہ ہوتا ہے تو پہلے اس کے در پر جاتا ہوں، اس سے معافی طلب کرتا ہوں، اس سے راضی کرتا ہوں، اس کے بعد میں سکون سے سوتا ہوں. تو یہ تو کام ہے. تو ایک پتہ پڑا کہ جو انسان ذات کی خدمت کر، انسان ذات کو راضی کرنا، انسان ذات کو تکلیف نہیں دینا، اس کے دکھ درد اور ہمدردی ان سے کرنا، یہ وہ عمل ہے جو جنت میں لے کر جائے. یہ کون کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ وارث بناتا ہے، جس کو علم دیتا ہے. تو وہ 3 ٹولوں، ایک اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، دوسرا ملے جلے کام کرنے والے، تیسرا نیکی میں بہت آگے بڑھنے والے. اب اس میں اختلاف ہوا، لیکن ایک اتھینٹک بات جس پہ 6 صحابہ کرام متفق ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بڑی بات امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اور صحابی، 6 بڑے میں بڑے صحابی، بڑے شان والے صحابی اس بات پر متفق ہے کہ یہ تینوں کے تینوں ٹولوں جنت میں جائیں. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تینوں جنتی. حضرت عتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے امی جان ہمیں بتاؤ تو صحیح، سمجھاؤ تو صحیح، ان کے باب میں کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر اس آیت کے تفسیر میں لکھتا ہے، تو امی سے جب پوچھتا ہے تو امی فرماتی ہے کہ جو سابقکم بالخیرات ہے وہ تو بغیر حساب میں جنت میں چلے جائیں گے. جو مقتصدن ہیں اللہ تعالیٰ ان سے آسانی کر کے اس سے بھی جنت میں داخل کرے گا. باقی جو تیسرا ٹولہ ہے اس میں تم اور میں ہوں. کتنی بڑی شان والی، کتنی عظمت والی، جس پر پوری امت متفق ہے کہ وہ امہات المومنین وہ ہستی ہے، وہ شان والی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں.
اور محشر میں جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوگی، دنیا میں بھی ازواج، جنت میں بھی ازواج۔ اتنی شان والی ہستی جو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو اللہ کا رسول جس سے محبت کرے، وہ اتنا یعنی ہمیں ایک دین سمجھا رہی تھی کہ تکبر مت کرو، غرور مت کرو، خود کو نیچے کرو، نیچے کرو خود کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں جنتی ہے۔ ابن کثیر آگے لکھتا ہے جب محشر کا میدان ہوگا تو وہ جو سابقون بالخیرات ہے تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، جو مقتصدون ہیں ان سے حساب میں آسانی کر کے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کر۔ بچے وہ ظالم النفسی جب اللہ تعالیٰ اس کے طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں تم کیوں کھڑے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ ملائکہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ وہ بندے ہیں جو شاہدی دیتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تو میرے کو تیرے گناہوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اب تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد میں دوسری حدیث ہے کہ محشر کا میدان ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بندے کو ایک کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، آ جا۔ وہ آئے گا، اس کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جتنا پہاڑوں جتنا بڑا دفتر گناہوں کا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے بندہ کیا تو نے یہ گناہ کیے ہیں یا ملائکوں نے تجھے یہ غلط لکھ لیا ہے؟ وہ کہے گا نہ میرے مالک، مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، میں نے یہ گناہ کیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو نے کہا پوری زندگی جب اتنے گناہ کیے ہیں تو نیکی بھی تو ہوگی نا، نیکی بھی کی ہوگی۔ میرے مالک میری کوئی نیکی نہیں ہے، پوری زندگی میں نے یہ گناہ کیا، کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے یاد نہیں ہے، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، وہ پنے پہ لکھی ہوئی ہے، وہ پنا اٹھاؤ ترازی پر رکھ۔ وہ بندہ اٹھے گا، وہ پنا کھولے گا، وہاں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ وہ بندہ کہے گا اللہ میرے مالک یہ پنا اس بڑے وزن پہاڑوں جتنے وزن کو، جو 99 بڑے پہاڑوں جتنے وزن اس کو یہ پنا کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ آج میرا عدل ہے، انصاف ہے، آج میری رحمت ہے، یہ پلڑے پر رکھ کیونکہ حساب ہوگا۔ وہ پنا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسری جگہ وہ گناہوں کی گٹڑی 99 دفتر جو پہاڑوں جتنے ہوگے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، مگر لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے نیچے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندہ تو نے تو کم گناہ لے کر آئے، اگر زمین سے آسمان تک گناہ لے کر آتے پھر بھی جنت میں تجھے داخل کر۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، کتاب الایمان، حدیث نمبر 142۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ علیہ النار۔ جس نے بھی یہ شاہدی دی کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی ہستی نہیں، کوئی قوت نہیں، اللہ اکیلا ہے ہر چیز میں، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، یعنی یہ میسیج لے کر لوگوں تک میں آیا ہوں اور میں نے یہ لوگوں کو میسیج دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ طاقت قوت نہیں ہے۔ جس نے بھی یہ کلمے شاہدی دے دی اس کلمے کی،
اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو یہ جو وارث ہوں گے یہ شاہدی دیں گے، اللہ کے رسول نے جو شاہدی دی، اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی وہی پیغام دیا جو اللہ کے رسول نے پیغام دیا لا الہ الا اللہ کا۔ صحابہ کرام نے بھی اس مشن کو رکھا، تو اہل بیت نے بھی اس مشن کو رکھا، اور نیک صالح تابعی اس کے بعد صالحین صدیقین ساروں نے اس مشن کو رکھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، وہ بھی اس مشن کو قائم رکھتا ہے، اور قیامت تک اللہ کے بندے اس مشن کو چلاتے ہوئے آئیں گے، چاہے ان کو کتنی بھی تکلیفیں آئیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو چاہے کرے پھر بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ قرآن بھی اس کی شاہدی دے رہا ہے، تو اللہ کا محبوب بھی فرمان اس کی شاہدی دے رہا ہے، صحابہ کرام شاہدی دے رہے ہیں، سارے ان کے باب میں شاہدی دے رہے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جس کے لیے ابن کثیر اپنی تفسیر میں لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے گناہوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو کیوں کرے ہو؟ تو ملائکہ یہی کہیں گے اللہ یہ وہ بندے ہیں جو شاہدی دیتے تھے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے گناہوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو جو گناہ کر کے آئے ہو میں نے تیرے گناہوں کو معاف کیا، سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو چاہے کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔